شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ گھر میں مرمت کا کام کرانا تھا۔ مستری صاحب کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے مزدور آئے۔ مستری صاحب مزدور کو لائے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی 70 سال کا بابا صحت سے لگتا تھا کہ یا تو مریض ہے یا فاقوں کا مارا ہوا ہے۔ کمزور جسم، رنگ پیلا، ایک بہت کھلا سا کرتا جو موسم کے لحاظ سے بالکل الٹ، موٹا کپڑا، شاید سردیوں کے کپڑوں سے کسی نے پرانا قمیض دے دیا ہو، لیکن چونکہ اختیار میں نے خود ہی دیا تھا اس لیے نہ مستری صاحب کو کچھ کہہ سکا نہ بابا جی کو۔ جہاں بابا جی کام کر رہے تھے وہاں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ بابا جی پسینے میں شرابور اور اوپر سے موٹے کپڑے کی قمیض۔ بابا جی بولے، صاحب جی پنکھا نہیں ہے، ذرا پنکھا ہی لگا دیں۔ میں تو پہلے ہی جل بھن کر بیٹھا تھا، میرا غصہ بڑک اٹھا۔ اے سی نہ لگوا دوں؟ میرے تیور دیکھ کر بابا جی خاموش ہو گئے۔ مستری صاحب نے آہستہ آواز میں کچھ کہا اور بابا جی اینٹیں صاف کرنے لگے۔ بابا جی کو جب پیاس نے ستایا لیکن مجھے نہیں کہا۔ مستری صاحب نے مجھ سے پانی منگوایا اور بابا جی نے پیا۔ تب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بابا جی کے لیے دل پسیج گیا اور نہ جانے کیوں بابا جی سے ہمدردی ہونے لگی۔ 12 بجے مستری صاحب تو کھانا کھانے کے لیے چلے گئے اور بابا جی نے ایک رومال میں لپیٹی روٹی نکالی اور پانی سے گھونٹ گھونٹ روٹی کھانے لگا۔ خالی روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ بیگم سے پوچھا، کھانے میں کتنی دیر باقی ہے؟ جواب دیا، بس 5 سے 10 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ میرے اندر کے انسان نے گوارا نہیں کیا۔ بابا جی کو کہا، بابا جی ابھی تازہ کھانا تیار ہو جاتا ہے، ذرا ہاتھ روک لیں۔ بیگم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، تیز اسپیڈ سے کھانا جلد ہی تیار ہو گیا۔ بابا جی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔ اس دوران پوچھنے پر بابا جی نے بتایا ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں 3 بیاہ دی ہیں، 2 ابھی بیانے والی ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نحیف صحت کے ساتھ بابا جی مزدوری کیوں کر رہے ہیں۔ ہمدردی بڑھتی گئی اور بابا جی کو عرض کی، ناشتہ یہاں آ کر لیا کریں، دوپہر کا کھانا بھی، اور شام کو جاتے وقت بھی بیگم کھانا بنا دیتی اور بابا جی رات کھانا 5 بجے کھا کر دعائیں دیتے چلے جاتے۔ 4 دن میں کام مکمل ہو گیا اور مستری صاحب کے ساتھ بابا جی بھی چلے گئے۔ بابا جی سے ہمدردی تو بیگم کو بھی ہو چکی تھی۔ سوچا اب کھانا چاہے تو 2 نوالے ہی بچیں، ضائع نہیں کریں گے۔ اب روٹین یہ ہو گئی کہ بیگم ڈسپوزل برتن لے آئی، جو کھانا بچتا وہ اچھے طریقے سے پیک کر کے مجھے تھما دیتی۔ میں کسی نہ کسی راہ چلتے بابا جی کو دے دیتا اور بیگم کا ہاتھ کوئی زیادہ ہی کھل گیا، زیادہ بنا لیتی اور بچا ہوا کھانا پیک کر کے مجھے تھما کر اکثر کہا کرتی، اللہ کے دیے سے دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا کمال۔ مجھے کھانے کے پیک پکڑنے اور یہ جملہ سننے کی تسکین سی ہونے لگی۔ ایک دن میں کھانے کا پیک لے کر کسی کی تلاش میں نکلا۔ چوک میں مزدوری کے اڈے پر بابا جی نظر آئے۔ دوپہر ہو گئی، شاید بابا جی کو آج مزدوری نہیں ملی تھی۔ میں جٹ سے بابا جی کے پاس گیا اور کھانے کا پیک بابا جی کو تھما دیا۔ 8-10 مزدور اور بھی وہاں موجود تھے۔ بابا جی کی طرف لپکے اور مطالبہ کرنے لگے، اس میں سے ہمیں بھی دو۔ بابا جی کو میرے کھانے سے گویا بہت پیار تھا۔ بابا جی نے کھانا اپنے پہلو میں دبا لیا اور کسی کو بھی دینے کو انکار کر دیا۔ اب مزدور تو بھوکے بھیڑیے کی طرح بابا جی کو نوچنے لگے۔ دونوں ٹانگیں پکڑیں، دونوں ہاتھ قابو کیے اور 2 مزدور کھانا چھیننے میں لگ گئے۔ بابا جی بڑی ہمت سے مزاحمت کرتے رہے اور ایک مزدور تو بابا جی کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اسی کشمکش میں بابا جی کی مزاحمت مان پڑ گئی اور کھانے کا پیک چھین کر مزدور پرے ہٹ گئے۔ اب معرکہ بابا جی سے ہٹ کر مزدوروں کے اپنے درمیان پڑ چکا تھا۔ چھینا چھینی میں کھانا بکھر گیا اور لوگ ٹھنڈے ہو کر ایک طرف کو ہٹ گئے، گویا وہ سب کھانا کھا کر سیر ہو چکے ہوں۔ ایک مزدور کی نظر بابا جی پر پڑی جو بالکل ساکت پڑے تھے۔ اس نے دوسروں کی توجہ بابا جی کی طرف کی تو ایک نے بغیر سوچے سمجھے فقرہ جوڑ دیا، اوئے دیکھ کہیں مر تو نہیں گیا۔ یہ فقرہ تو بالکل نشانے پر بیٹھا تھا۔ بابا جی واقعی اگلی منزلوں کو جا چکے تھے۔ میں بت بنا یہ سارا ماجرا دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے بابا جی کی لاش پڑی تھی۔ میں یہ نہ طے کر سکا کہ یہ لاش اس مجبور و بے بس بابا جی کی تھی
یا میرے اس کھانے کی جو میں نے بابا جی کو تھما دیا تھا؟ یقیناً یہ روٹی ہی کی لاش تھی۔